الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں فتنہ دجال کے حوالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کی روشنی میں چند گزارشات آپ احباب کی خدمت میں پیش کی تھیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رونما ہونے والے تمام فتنوں کے متعلق اپنی امت کو اس لیے آگاہ فرمایا ہے تاکہ قبل از وقت صاحب ایمان لوگ ان فتنوں سے خبردار ہو کر ان سے بچاؤ کا سامان کر لیں. خطرہ سر پہ ہے، اور عام خطرہ نہیں، ایمان کو خطرہ لاحق ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے رونما ہوں گے ان میں سب سے خطرناک فتنہ دجال کا فتنہ ہے. رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو آزمائش میں ڈالے گا. کفار اور کمزور ایمان کے لوگ، کفار بھی اور کمزور ایمان کے مومن بھی اس فتنہ کا شکار بآسانی ہو جائیں گے. اور جن کا اللہ کے ساتھ یقین مضبوط ہوگا، جنہوں نے اپنا تعلق اللہ اور اس کے نبی کے دین سے مضبوط بنا رکھا ہوگا اور ان فتنوں سے وہ قبل از وقت خبردار ہو چکے ہوں گے اور بچاؤ کے اسباب بھی استعمال کر رہے ہوں گے، دعاؤں کا بھی اہتمام کر رہے ہوں گے، تو اللہ جل شانہ ان کو اس خطرناک فتنے سے محفوظ فرمائیں گے.
دجال کون ہے؟ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سمعت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی للصلاۃ، فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کی آواز سنی کہ انہوں نے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا، یعنی اذان کہی اور نماز کی دعوت دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے بلایا۔ فرمایا لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، اور ممبر پہ تشریف رکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ صحابہ آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ رہے تھے، اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے قرار ہونا بھی امت کے لیے سبق ہوتا تھا، اور آپ کی مسکراہٹ بھی امت کے لیے سبق ہوتی تھی۔ پیچھے کوئی وجہ ہوتی تھی۔ فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام نمازیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر نمازی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، کوئی مسجد سے باہر نہ جائے۔ یعنی میں گویا تمہیں آج ایک بہت اہم پیغام سنانے لگا ہوں۔ تمام نمازی اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، ہل تدرون لما جمعتکم، فرمایا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ تم جانتے ہو میں نے اتنے اہتمام سے کیوں کہا ہے کہ کوئی مسجد سے باہر نہ جائے؟ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھے رہو، اہم پیغام ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حال بہتر جانتے ہیں، ہمیں تو یا رسول اللہ کچھ پتہ نہیں کہ آج خیر ہو، اتنے اہتمام سے آپ نے ہم سب کو اپنی جانب متوجہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمیم داری کو جانتے ہو؟ رضی اللہ عنہ، تمیم داری، جی اللہ کے حبیب۔ فرمایا کہ یہ عیسائی تھے، اللہ جل شانہ نے ان کو میری صحابیت کا شرف عنایت فرمایا، صاحب ایمان ہو گئے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آج سے پہلے تمہیں کچھ حالات، کچھ پیش آنے والے معاملات کے متعلق بتایا کرتا تھا، تمیم داری وہ حالات و واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے ہیں، آج میں تمہیں تمیم داری کے آنکھوں دیکھے احوال سنانے کے لیے ممبر پہ آیا ہوں اور آپ کو جمع کیا ہے کہ تمیم داری نے بہت انوکھے حالات و واقعات دیکھے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا کہ میں اس وقت عیسائی تھا، اور جو ہے میرے ساتھ 30 لوگ تھے، اور ہم ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے سمندر میں، کہ اچانک طوفان آیا، اور طوفان کے تھپیڑوں سے، پانی کی موجوں اور لہروں سے ہمارے جہاز کا رخ بدل گیا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا جہاز کہاں نکل گیا۔ ایک بہت بڑا طوفان تھا، ہر طرف سے موجیں ہی موجیں تھیں، موجوں سے ٹکراتے 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 1 مہینہ ہم سمندر میں بھٹکتے رہے۔ 1 مہینہ میرے ساتھ 30 ساتھی، ہم بحری جہاز یعنی بڑی کشتی پہ سوار تھے۔ بالآخر ہمارا جہاز پانی کے رخ پہ چلتے 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 ایک جزیرہ نما گھاٹی میں جا پہنچا، جہاں درخت تھے، جنگل نما گھاٹی تھی،
وہ جزیرہ تھا سمندر کے بیچوں بیچ، ایک خشک ٹکڑا تھا زمین کا، وہاں جا کے ہمارا جہاز لگا اور ہم سب خوشی خوشی اترے کہ شکر ہے اللہ نے جان بچائی ہے۔ ہم جو ہی اترے تو ہم دیکھ کر حیران ہو گئے، کیا؟ فلقیتہم دابۃ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمیم داری نے بتایا ہے کہ ان کو ایک عجیب و غریب حیت کا جانور ملا وہاں۔ وہ جانور ایسا، فرمایا کہ بہت خوفناک اس کی شکل تھی، اس کے سر، منہ، بازو، پیر، ہر طرف لمبے لمبے اور خوفناک قسم کے بال تھے۔ فرمایا کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس کا آگے کا رخ کون سا ہے اور پیٹھ کا رخ کون سا ہے، اتنے بال تھے گھنے اور جسامت بھی تھی۔ اور وہ جانور ہمارے سامنے آیا تو فرمایا کہ ہم نے اسے سوال کیا، ویلک ما انت، تیری خرابی ہو، تو بلا کیا ہے، آخر تو چیز کیا ہے؟ تو وہ جانور جو تھا، یعنی جانور نما کوئی بلا تھی، وہ اس نے ہم سے بول کر ہمیں جواب دیا، انا الجساسہ۔ یہ صحیحین کی حدیث ہے کہ اس نے کہا انا الجساسہ، میں بہت بڑا خطرناک قسم کا جاسوس ہوں۔ انا الجساسہ، میں خطرناک قسم کا بہت بڑا جاسوس ہوں۔ تو ہم نے اسے پوچھا کہ یہ ہم کہاں آ گئے اور اب ہم تو بھٹکے ہوئے مسافر ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مزید میرے ساتھ کوئی بات نہ کرو، وہ سامنے تمہیں ایک عبادت خانہ دکھ رہا ہے، ایک ٹوٹی پھوٹی سی عمارت تھی، ایک عبادت خانہ تمہیں دکھ رہا ہے، تم اس میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک خاص بندہ ملے گا اور وہ بندہ تمہیں بہت قیمتی باتیں بتائے گا، تم توجہ سے اس کی باتیں سننا۔ وہ جو خطرناک ڈرونی ایک آفت تھی اس نے ہمیں کہا، اور یہ سنا رہے ہیں صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کا مجمع جمع کیا نماز کے بعد اور تاکیداً فرمایا کہ یہ آج کا واقعہ بڑا خاص ہے، اس کے سنے بنا کوئی مسجد سے باہر نہ جائے۔ صحابہ سب بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے واقعہ بیان کیا کہ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی چلے کہ بھائی یہ کوئی مصیبت ہے، اس سے نکلو، کہ ہم آگے چلے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کوئی شیطانہ ہے، یعنی شیطان کی مؤنث شیطانہ، کوئی جننی، کوئی شیطانہ ہے، کوئی بھوت ہے۔ ہم اس بلڈنگ میں داخل ہوئے جو جزیرہ میں موجود تھی، تو ہم نے وہاں پر ایک انتہائی قد آور، لمبے تڑنگے قد کا بندہ اور لحیم جسیم، بھرے بدن کا، مضبوط بدن کا مالک، ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ اس کی گردن پیچھے بندھے ہوئے تھے، اور ہم جو ہی اس کے سامنے آئے تو اس نے ہمیں غرا کے دیکھا، اور ہم بھی ایک بار تو ہمارے قدم رک گئے جب ہم نے اس کو دیکھا۔ چنانچہ ہم نے اندر داخلی اس سے ہم نے سوال کر لیا، من انتا، تو کون ہے؟ کہ وہاں ایک عجیب مصیبت ہمیں ملی، ہم ابھی تک اس سے اطمینان میں نہیں آئے کہ یہ تیری بڑی عجیب حیت ہم دیکھ رہے ہیں، من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو جو بھی ہوں، پہلے تم اپنے بارے بتاؤ، تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو تم؟ تو ہم نے جی کہا کہ یہ ہم عرب قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، ہمارا جہاز طوفان کی موجوں کی نظر ہو گیا اور ہم بھٹک گئے، بالآخر ہمارا جہاز اس جزیرہ پہ آ کے لگا اور ہم یہاں آئے، اور باہر ہمیں اس طرح کی ایک اور خوفناک چیز ملی، اس نے ہمیں آپ کا پتہ دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا تم عرب ہو؟ ہم نے کہا جی۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے بارے، بعد میں تمہیں اپنے بارے بتاؤں گا، پہلے میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایسے ہی جکڑا ہوا ہے، ہاتھ اس کے گردن پیچھے بندھے ہوئے ہیں زنجیروں میں۔ تو اس نے سوال کیا، اخبرونی عن نخل بیسان هل تثمر، کہ یہ جو ملک شام میں بیسان کا علاقہ ہے، بڑی کھجوریں ہوتی ہیں وہاں، یہ بتاؤ بیسان کے علاقہ کی کھجوریں، درخت ابھی پھل دے رہے ہیں؟ ہل تثمر، کیا وہ بار آور ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا جی بڑا زبردست پھل دیتے ہیں۔ کہا اچھا تو پھر یاد رکھنا وہ وقت قریب ہے، عن قریب یہ درخت جو ہے نا وہ پھل دینا ختم کر دے گا، عن قریب۔ ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیسا بندہ ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہے اور سمندر کے بیچ میں، اور ہمیں کہاں کہاں کی خبر دے رہا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا،
अखबिरूनी अम बुहैरत तबरिया हल मिन्हा माउन, कि बुहैरा तबरिया जो एक छोटा सा समंदर है उसके मुतालिक मुझे बताओ, हल फीहा माउन, क्या उसमें अभी तक पानी मौजूद है? तो हमने कहा जी उसमें तो खूब पानी है। तो वो शख्स हमें कहने लगा, अच्छा फिर याद रखना थोड़े दिनों की बात है, अन करीब ये बुहैरा तबरिया का पानी भी खुश्क होने वाला है। बुहैरा तबरिया खुश्क हो जाएगा और इसका पानी ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3, अखबिरूनी अन ऐन ज़ुग़र, कि फिर उस शख्स ने हमें कहा कि मुझे ज़ुग़र के चश्मा के बारे बताओ। ज़ुग़र नामी चश्मा जो है ये यमन या शाम के इलाका में, या बाज़ ने साहिल उर्दन पे लिखा है, इसका जो महल वक़ू है कि जो ज़ुग़र का चश्मा है, अखबिरूनी अन ऐन ज़ुग़र, ज़ुग़र का चश्मा जारी है या खुश्क हो गया? तो हमने कहा जी वो तो जारी है। अच्छा, ज़ुग़र के करीब जो बस्तियां हैं, क्या वो उस चश्मे के पानी से फ़ायदा उठा रही हैं? क्या वो लोग अपने बागात, अपनी खेतियां उसे सैराब कर रहे हैं? तो हमने कहा जी बिल्कुल कर रहे हैं, हमने वो इलाका देखा है, ज़ुग़र का चश्मा भी हमने देखा है, और लोग ज़ुग़र के पानी से अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। तो उसने झट से कहा, तो फिर तैयार रहो, ये ज़ुग़र का चश्मा भी खुश्क होने वाला है। अजीब बातें कर रहा है वो बंदा, जकड़ा हुआ है जंजीरों में, ज़ुग़र का चश्मा खुश्क हो जाएगा। फिर उसने हमसे सवाल किया, अखबिरूनी अन नबिय्यिल उम्मिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुझे अनपढ़ों के नबी के बारे में कुछ बताओ कि वो नबी आ चुके हैं या नहीं। अनपढ़ों के नबी क्या मतलब? चूँकि मक्का वाले अनपढ़ लोग थे, इनके पास कोई आसमानी किताब नहीं थी, तो इसलिए इनको उम्मी कहा जाता था, अनपढ़ लोग। कि अनपढ़ों में एक नबी आने वाला था, उसका क्या हुआ? तो हमने कहा कि क़द ख़रज मिन मक्का था व नज़ल बियस्रब, जी वो तशरीफ़ ला चुके हैं, और बल्कि यहाँ तक ही नहीं, वो तो मक्का में इतने साल गुजारने के बाद वहाँ से हिजरत करके मदीना भी तशरीफ़ ला चुके हैं, अब वो मदीना में है। तो हज़रत तमीम दारी फरमाते हैं कि वो इतना खुशी से उछला, करीब था कि उसकी जंजीरें टूट जाती, इतना खुशी से उछला, उसने कहा बस अब तो मेरी रिहाई का वक्त आन पहुंचा है, अब तो मेरी रिहाई का वक्त आन पहुंचा है। हम फिर हैरान हुए कि ये शख्स कौन है। फिर हमसे सवाल करने लगा, अक़ातलहुल अरब, वो जो नबी है ये बताओ क्या अरबों ने उसके साथ कभी जंग भी लड़ी है? तो हमने कहा जी बिल्कुल जंग लड़ी है। नतीजा क्या निकला कि जी वो तो सब शिकस्त खोरदा हुए, बिल आखिर उसकी अरब के कबाइल ने इताअत कबूल कर ली है और लोग धड़ाधड़ उसके दीन में दाखिल हो रहे हैं। तो वो शख्स जो जंजीरों में जकड़ा था वो हमें कहने लगा कि फिर अरबों को बता दो कि तुम्हारी फलाह और कामयाबी इसी पैगंबर की इताअत में है, तुम्हारी कामयाबी इसी पैगंबर की, कि अगर तुम फितनों से बचना चाहते हो तो इस नबी की ताबेदारी से मत निकलना। हम खामोश। फिर उसने कहा अच्छा तुम्हारा तारुफ भी हो गया, बहुत सारी बातें भी मुझ पर खुल गईं। काल इन्नी मुखबिरुन अन्नी, तो अब मैं ज़रा अपने बारे तुम्हें बताऊं मैं कौन हूं? शख्स ने कहा ज़रा मैं अब बताऊं कि मैं कौन हूं? हमने कहा जी ज़रूर बताइए। उसने कहा अनल मसीह दज्जाल, मैं मसीह दज्जाल हूं। अल्लाह अकबर। कहते हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि पहले भी जितने अंबिया गुजरे हर पैगंबर ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया। तो यहूदियों की किताबों में भी दज्जाल का जिक्र, ईसाइयों की किताबों में भी दज्जाल का जिक्र, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को बताया करते। आप अलैहिस्सलाम ने इसलिए एहतिमाम से हजरत तमीम दारी को एक रवायत में है कि खड़ा किया, फरमाया तुम ये कारगुजारी बयान करो, और आप अलैहिस्सलाम बराबर बैठे तायीद फरमा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे अच्छा ये वही वाक़या है जो मैं तुम्हें बताया करता था, ये वही दज्जाल है जिसके बारे में तुम्हें खबरदार किया करता था। साहबा कहते जी अल्लाह के पैगंबर आपने तो हमें एक एक ख़तरे से खबरदार किया था। आपने फरमाया तमीम दारी उसे आंखों से देख करके आए हैं। चुनाचे फिर वो दज्जाल कहने लगा कि मेरा रिहाई का वक्त करीब है, मेरी जंजीरें टूटने वाली हैं और मैं आज़ाद हो जाऊंगा, और मैं इराक़ और शाम के दरमियानी रास्ते पर नमूदार हो जाऊंगा, और मैं सारी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा सिर्फ 40 दिनों में। कितने दिनों में भैया? पिछले जुमा बात हो चुकी ना, 40 दिनों में मैं सारी दुनिया का चक्कर लगा लूंगा। अलबत्ता
اس نے کہا کہ میں جس بستی میں داخل ہو جاؤں گا اس بستی کو میں اکھاڑ کے رکھ دوں گا، اس بستی کو میں تباہ کر کے رکھ دوں گا، اس بستی کے اندر جتنے صاحب ایمان لوگ ہوں گے وہ میرے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، مگر مکہ اور مدینہ میں داخلہ مجھ پہ حرام کر دیا گیا ہے، میرا داخلہ مکہ اور مدینہ میں نہیں ہوگا۔ اچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جب میں مکہ اور مدینہ یہ دونوں حرم ہیں، جب میں ان کے قریب جانے کی کوشش کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کے ہر داخلی راستے پر ایک مسلح تلوار سے مسلح فرشتہ کھڑا کر رکھا ہوگا کہ جو میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا تو وہ تلوار لے کے فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا اور میں اس تلوار کے ڈر کے مارے واپس لوٹ آؤں گا، اور اہلیان مکہ اہلیان مدینہ کو میرے فتنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ ہمیں بھی وہاں کی فضائیں نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ تعالی ہر چھوٹے بڑے فتنے سے اپنی امان اور حفاظت نصیب فرمائے۔ چنانچہ پھر دجال نے کہا کہ میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ دجال نے یہ کہا تمیم داری کو کہ میں نہیں داخل ہو سکوں گا مکہ میں اور طیبہ میں، تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا مبارک، جیسے یہ عصا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زور سے ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ اپنے ممبر مبارک پہ مارا اور آپ نے فرمایا ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یاد رکھنا وہ طیبہ کوئی اور نہیں ہے، یہی میرا مدینہ شہر ہے، یہی میرا مدینہ شہر ہے، یہی میرا مدینہ شہر ہے، اس میں دجال جیسا فتنہ بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو امن کی گارنٹی دی، یقین دہانی کرائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کی گارنٹی کے باوجود ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ مجھے مسیح دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھنا، میں آپ کی امان اور پناہ چاہتا ہوں۔ مسیح، اس بات کے متعلق بھی کچھ عرض کر دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں، مسیح عیسیٰ اور ادھر مسیح دجال، فرق کیا ہے؟ مسیح عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے کہ اس زمانہ کے لوگ نومولود بچوں کو زرد رنگ ڈالا کرتے تھے، ان کے بدن پہ پیدا ہوتے ہی زرد رنگ پھینک دیا کرتے تھے، اسی طرح اس دستور کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن پر بھی پھینک دیا گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح مشہور ہو گئے کہ ان کو بھی رنگ ڈالا گیا تھا، بچے تھے چھوٹے۔ مسیح عیسیٰ رہ گیا دجال کے متعلق مسیح کہنا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے متعلق علماء نے دو وجہیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک، مسیح سیاحت سے ہے، سیر و سیاحت، دنیا کا چونکہ وہ چکر لگائے گا اس لیے اسے مسیح کہا گیا، ساری دنیا کا چکر لگائے گا، ساری دنیا کی سیر کرے گا۔ نمبر دو، مسیح بمعنی ممسوح العین، اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، مسیح بمعنی ممسوح، کانا ہوگا، جیسے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، کانا ہوگا، ربوبیت کا دعویٰ کرے گا تو ایمان والے کہیں گے کہ تو کانا ہے اور ہمارا رب کانا نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک آنکھ تو اس کی مٹی ہوئی ہوگی اور دوسری آنکھ جو ہوگی نا وہ جیسے گلے ہوئے انگور کی طرح وہ بھی ابری ہوئی ہوگی اور اس سے اس کو تھوڑا ہی کم دکھائی دے گا، وہ کانا ہوگا، اس لیے کہتے ہیں مسیح دجال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے سے خبردار فرمایا اور اس فتنے سے بچنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور یہ دجال میری امت میں رونما ہوگا کیونکہ میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، تو فرمایا میری امت میں یہ ظاہر ہوگا، اس کے بڑے فتنے ہوں گے۔ اللہ اللہ، بڑے فتنے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک ایسے شخص کے پاس یہ آئے گا جس کا اونٹ مر چکا ہوگا، اب وہ اونٹ مر رہا تھا، اس نے اس کو ذبح کر لیا، کھا لیا، اس کا گوشت ختم ہو گیا، تو یہ اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کا اونٹ مر گیا ہے۔ کہے گا جی بالکل مر گیا ہے۔ تیرے کو بڑا محبوب تھا؟ جی میری محبوب سواری تھی۔ وہ کہے گا کہ اگر میں تیرے اونٹ کو تیری آنکھوں کے سامنے زندہ کر دوں تو مجھے رب مانے گا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، اگر آپ میرے اونٹ کو میری آنکھوں کے سامنے زندہ کر دیں میری محبوب سواری مجھے مل جائے گی، میں تو آپ کو رب مان لوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطانوں کا ایک لشکر ہوگا،
دجال کے ساتھ شیاطین کا ایک لشکر ہوگا، اور وہ ایک شیطان کو حکم دے گا کہ تو جلدی سے اس کے اونٹ کی شکل دھار لے، تو ایک شیطان جلدی سے اسی کے اونٹ کی شکل دھار کے، ایک فربا موٹے تازے اونٹ کی شکل دھار کے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور وہ شخص اس کی مہار پکڑ کے کہے گا واقعی تو میرا رب ہے، تو نے مجھے یہ اونٹ عطا کر دیا۔ فتنہ ہوگا نہیں ہوگا بھائی؟ حقیقت میں یہ اونٹ نہیں ہے، کون ہے؟ شیطان ہے۔ حقیقت کچھ ہے، دکھنے میں کچھ ہے، یہ دجالیات ہیں، دجال کے فتنے ہیں، حقیقت کچھ ہوگی، دکھنے میں کچھ ہوگا۔ پھر ایک ایسے شخص کے پاس آئے گا، اسے کہے گا کہ تیرے والد کہاں ہیں؟ جی فوت ہو چکے۔ تیری اماں کہاں ہیں؟ جی انتقال ہو چکا۔ اچھا، تیرا بھائی، تیری بہن، تیری بیوی سب انتقال ہو چکے۔ اچھا، اگر میں یکے بعد دیگرے سب کو زندہ کر کے تیرے سامنے لا کے کھڑا کر دوں تو مجھے رب مانے گا؟ کہے گا کیوں نہیں، میں تیرے کو رب مان لوں گا۔ تو وہ شیطان کو حکم دے گا کہ تو اس کا باپ بن کے اس کے سامنے آ۔ شیطان اس کے باپ کی شکل دھار کے اس کے سامنے آ جائے گا اور باقاعدہ اس سے بات کرے گا کہ بیٹا میں تیرا باپ ہوں، ہم جدا ہو چکے تھے، اسے گلے لگائے گا، اسے پیار کرے گا، اور یہ 100% دیکھے گا کہ میرے والد صاحب ہی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک شیطان کو حکم ملے گا تو اس کی اماں کی شکل دھار لے، تو اس کی اماں کی شکل دھارے گا، ایک اس کی بیوی کی شکل دھارے گا، اس کے بھائی بہن جو عزیزوں میں انتقال ہو چکے وہ سب کی شکلیں دھار کے سارے کا سارا کنبہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ ہوں گے یہ شیاطین، مگر یہ بیچارہ سمجھے گا کہ وہی زندہ ہو کر کے آ گئے، تو یہ اس کو رب مان لے گا اور یہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس طریقہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے فتنوں سے خبردار فرمایا ہے۔ حقیقت کچھ نہیں ہوگی، حقیقت کچھ نہیں ہوگی۔ آج بھی دیکھیں نا، امت کا ایمان چھینا جا رہا ہے ظاہر دکھا کر، صرف ظاہر دکھا کر، ظاہر سے ڈرا کر، چاہے وہ مال و دولت کا فتنہ ہو، چاہے وہ رعب و دبدبہ کا فتنہ ہو، چاہے وہ سپر پاور ہونے کا فتنہ ہو، چاہے وہ سیاست کا فتنہ ہو، اقتدار کا فتنہ ہو، ظاہر دکھا کر لوگوں کو مرعوب کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ سب کے سب دجالی فتنے ہیں، یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ یہ ایسی اس کی تیز سواری ہوگی جیسے ایک بادل ہو اور بادل کو ایک تیز ہوا نے دھکیل رکھا ہو اور اس کو لیے پھرتی ہو، تو کتنا تیزی سے ایک ہوا ایک بادل کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی سواری اسی طرح تیزی سے ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ تک رسائی کرے گی۔ اور پھر اگلی بات بڑی عجیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک جگہ کھڑے ہو کے جو آواز لگائے گا، وہی آواز اسی وقت مشرق میں جو سب سے انتہا پہ رہنے والا بندہ ہوگا وہ بھی سنے گا، اور جو مغرب میں سب سے انتہا پہ رہنے والا شخص ہوگا وہ بھی سنے گا۔ ہمیں تو حیران نہیں ہونا چاہیے، ہم تو آج اس دور میں ہیں، ٹیکنالوجی کا وہ دور ہے، میڈیا کا وہ دور ہے جس میں ادھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم جناب علی ایک بات ادھر پوسٹ کی جاتی ہے، پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے نا، پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے۔ یہ سب دجال کی طاقتیں ہیں۔ آج مسلمان ان سے متاثر ہو رہا ہے، آج مسلمان ان سے اتنا متاثر ہو چکا ہے کہ مسلمان نے انہی چیزوں کو حقیقت اور سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیو یاد کرنا کہ ایمان کی طاقت تمام طاقتوں سے بڑی طاقت، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ایمان کی طاقت ظاہراً دکھتی نہیں ہے اور دجال کی طاقتیں دکھنے میں بہت کچھ ہیں، اس لیے ظاہر کچھ ہوتا ہے تو ہم ان سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور فتنہ دجال رونما کرے گا۔ دنیا کی اکثر عورتیں الا قلیل کوئی صاحب ایمان خاتون ہوگی تو بچ جائے گی، اکثر عورتیں دجال سے متاثر ہو کر دجال کے لشکر میں شامل ہونے کی کوشش کریں گی، کیونکہ خواتین ایمان کی کمزور ہوتی ہیں، مردوں کی نسبت خواتین کا ایمان قدرے کمزور ہوتا ہے، حوصلہ کم ہوتا ہے یا متاثر جلدی ہو جاتی ہیں، تو وہ دجال سے متاثر ہو کر اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کی کوشش کریں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا جذباتی ہو جائیں گی اس کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، اس کے جلوسوں میں شامل ہونے کے لیے، کہ ان کا جو سرپرست ہوگا وہ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ کو زنجیروں سے باندھ کے قابو کرے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ میرے بھائی، یہ فتنے رونما نہیں ہو رہے کیا؟ سیاست کے نام پر، اقتدار کے نام پر ہماری بہن بیٹیوں کو گھروں سے نہیں نکالا جا رہا ہے؟
یاد رکھیے دجال تو ایک فرد ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی تحریک کا نام دجالیات ہے، جو کہ کب سے جاری ہے اور تقریباً اب تو وہ پروان چڑھ چکی ہے۔ اب صرف دجال نے آ کر ان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے اور ان کی قیادت کر کے پوری دنیا پہ پھر اس نے چکر لگانا ہے اور فتنہ رونما کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے اپنے امن میں جگہ نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ ایک صاحب ایمان شخص اس کے پاس آئے گا جس کو اپنے ایمان پہ بڑا ناز ہوگا کہ میں پکا مومن ہوں، دجال میرے ایمان کو نہیں ڈگمگا سکتا۔ وہ مومن جب اس کے پاس آئے گا تو یہ دجال اس کے دل میں شکوک ایمان کے متعلق، توحید کے متعلق، رسالت کے متعلق، قیامت کے متعلق، کتاب الہیہ کے متعلق اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ اب اتنے شکوک و شبہات پیدا کرے گا کہ جو ابھی چند گھڑیاں پہلے انتہائی قوی ایمان کا دعوے دار تھا، اب وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو چکا ہوگا۔ اور وہ حدیث مسلم شریف کی فٹ آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت صبح میں ایک بندہ مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو چکا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ صبح کو نکلا ہے ایمان کی مجلس سے، ایمان بنا کے نکلا ہے، مومن ہے، اور اب یہ دن میں نکلا ہے کہیں کسی ایسی مجلس میں چلا گیا، کسی ایسے دوست کو جا کے ملا کہ جس نے اس کے دل میں ایمان کے متعلق شکوک و شبہات ڈالنا شروع کر دیے، اللہ اور اس کے رسول کے متعلق شبہات ڈالنا شروع کر دیے، عقیدہ آخرت کے متعلق، عقیدہ عذاب قبر کے متعلق شکوک و شبہات ڈالنا شروع کر دیے، تو یمسی کافرن، شام ہوگی تو یہ کافر بنا بیٹھا ہوگا۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان کا سب سے طاقتور حملہ کیا ہے؟ شیطان کا سب سے طاقتور حملہ یہ ہے کہ وہ ہر شخص کے لیے ایسے بندے کا چناؤ کرتا ہے جس کی وہ بات ٹالتا ہی نہیں ہے، یعنی گہرا دوست ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ تو میرا اتنا قریبی دوست ہے، اتنا گہرا دوست ہے کہ نہ میں اس کی کوئی بات ٹالتا ہوں نہ وہ میری بات ٹالتا ہے۔ اب شیطان اس کو استعمال کرتا ہے کہ یہ تیرا مومن دوست ہے، ایمان کے متعلق اس کے دل میں شکوک و شبہات ڈال تاکہ میں اس کو بآسانی گمراہ کر سکوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے اہل اللہ میں ان کا شمار ہے۔ ان کا جب آخری وقت قریب تھا انتقال سے کچھ گھڑیاں پہلے، تو ماشاءاللہ بالکل ہوش و حواس میں تھے، شیطان ان کے پاس آیا، شیطان ان کو دکھائی دیا، اب آخری وقت آنے والا ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، تو شیطان نے آ کر ان کے دل میں اللہ جل شانہ کی الوہیت کے متعلق شبہ ڈالا، دل میں شبہ آنے لگا ان کے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں واقعہ لکھا ہے، شبہ ڈالا تو انہوں نے اس کو رد کیا، شیطان نے ساتھ دلیل پیش کی، انہوں نے رد کیا، شیطان نے 2 دلیلیں پیش کی، رد کیا، یکے بعد دیگرے شیطان نے اپنے اس کفریہ شبہ پر 100 دلیلیں پیش کر دیں۔ کتنی؟ 100 دلیلیں پیش کر کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ کی ذات کے متعلق شکوک و شبہات ڈالنے لگا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بالآخر یہ جملہ کہا کہ شیطان تو 100 نہیں، تو 1000 دلیلیں بھی پیش کر دے، میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے تسلیم کرتا ہوں۔ اور میں یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا اور انتقال ہو گیا، ایمان بچا کے دنیا سے چلے گئے۔ یہ جملہ زبان سے ادا ہوتی انتقال ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اب ہمیں ان دجالیات سے، ان دجالی فتنوں کا مقابلہ کرنا کیسے ہے؟ ایک تو ہم اپنے دل پہ محنت کریں کہ ہمارے دل میں حق پہ استقامت اور ڈٹ جانے کی کتنی صلاحیت موجود ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کل حالات آ جائیں تو ہم کتنا ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو اپنا ایمان بنائیں، ایمان اتنا طاقتور ہو، اتنا طاقتور کہ اللہ نہ کرے ایسے حالات آ جائیں تو کل ڈگمگا نہ جائیں۔ اور یہ ایمان نصیب کیسے ہوتا ہے، ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت اہل اللہ کی محافل میں جوڑا جائے، اہل اللہ سے تعلق رکھا جائے۔ انسان خود اتنا کامل نہیں ہوتا ہے، جب کامل اور صاحب ایمان لوگوں کی مجلس میں رہتا ہے، ایمان کی باتیں سن سن کر انسان کا دل اور ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے اکیلی بکری کو تو بھیڑیا آسانی سے شکار کر لیتا ہے، اور ریوڑ میں سے شکار کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت کا، مدد کا ہاتھ جماعت کے سر پہ ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو تتر بتر ہو کر ایمان بچانا یہ ناممکن ہے۔ ایمان والے تبھی ایمان بچا سکیں گے کہ ان کو ایک پرچم تلے جمع ہونا ہوگا، پرچم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان کا پرچم ہے، ایمان کے سائے میں یہ جمع رہیں۔ آخر میں ایک جملہ عرض کروں گا، قیامت کے قریب 4 بڑے بڑے انقلاب آئیں گے۔ کتنے بھائی؟ انقلاب، یہ
قلب سے ہے، قلب دل کو کہتے ہیں۔ انقلاب وہ چیز ہوتی ہے جس سے دل متاثر ہو جائے، انقلاب آ گیا، دل متاثر ہو گیا، لوگ اس کا شکار ہو گئے۔ دو کفر کے انقلاب ہوں گے اور دو ایمان کے انقلاب ہوں گے۔ ظاہری طور پر کفر کے انقلاب بڑے طاقتور ہو کر آئیں گے، لیکن بالآخر جو غلبہ نصیب ہوگا وہ ایمان کے دونوں انقلابوں کو ہوگا۔ کفر کا پہلا انقلاب یاجوج ماجوج کا فتنہ ہوگا، اس کے متعلق ابھی تفصیل سے عرض کروں گا۔ یہ آ کے دنیا میں ظلم مچا دیں گے اور لوگ ان سے تنگ آ جائیں گے۔ دوسرا کفر کا جو فتنہ ہوگا اور انقلابی فتنہ، وہ فتنہ دجال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بھی پناہ کی دعائیں سکھائی ہیں اپنی امت کو۔ اور ایمان کے دو انقلاب ہوں گے، امام مہدی علیہ رضوان، امام مہدی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں، میرے نسب میں ایک نوجوان پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، جن کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ وہ امت کی باغ ڈور سنبھالیں گے امام مہدی۔ نمبر دو، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ ایمان کا دوسرا انقلاب ہوگا۔ بالآخر اسرائیل میں مقام لد پر، آج جہاں ان کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، لد کہتے ہیں اور اس کو عربی میں لد کہا جاتا ہے، مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، دجال کا خاتمہ ہوگا اور پھر پوری دنیا کے اندر ایمان کی صدا بلند ہوگی، پھر ایمان ہی ایمان ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے ہم نے بچاؤ کیسے کرنا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ تو یاد سے ہم یہ دعا کرتے رہیں، اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے والے شر سے محفوظ و مامون فرمانا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔